نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دونوں جہان کی خوشیاں، راحتیں، عافیتیں، خیر نصیب فرمائے اور دونوں جہان کی مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں سے رب ذوالجلال آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج بات کریں گے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک حلیہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسا بنایا تھا اور کیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ تو ترمذی شریف کی روایت ہے، شمائل ترمذی کے اندر یہ آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن محمد، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پستہ قد تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میانہ قد لوگوں میں سے تھے۔ لیکن ایک معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ جب چند لوگوں کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے اور کسی جماعت میں چلتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے دراز معلوم ہوتے تھے، سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ یہ معجزانہ طور پر تھا، ورنہ ذاتی اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ اور فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے وہ نہ بالکل گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ وہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے، تھوڑا سا ان کے اندر ہلکا سا گنگریالا پن تھا۔ اور فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بدن کے موٹے نہ تھے، موٹے بدن کے نہیں تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور گول اور لمبے چہرے ان کے درمیان میں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ مبارک بیان کرتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا، اور مبارک آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے وغیرہ، اور یہ طاقت و قوت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر بال نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صرف جسم کے خاص حصوں پر بال تھے، اس کے علاوہ بال نہیں تھے۔ سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ اور مبارک قدم پرگوشت تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے چلتے تو آپ علیہ السلام قدم کو قوت سے اٹھایا کرتے تھے، جیسے آپ نیچے کی طرف پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری طرح توجہ فرماتے، پورے بدن سے توجہ فرماتے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چہرہ موڑ کے دیکھ لیا یا کنکھیوں سے دیکھ لیا، بلکہ پورے بدن مبارک کے ساتھ آپ متوجہ ہوتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنے والے تھے نبیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکھتا مرعوب ہو جاتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ساتھ میل جول کرتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیتا تھا۔ اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رعب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ حسن و جمال کا رعب الگ، خاندانی شرافت و کمالات کا رعب الگ، اور پھر ذاتی و صاف حمیدہ کا رعب الگ۔ بہرحال جو اچانک آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، جو آپ علیہ السلام کے قریب ہوتا، میل جو رکھتا، وہ حضور علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا با جمال با کمال نہ حضور سے پہلے میں نے کبھی دیکھا، نہ حضور علیہ السلام کے بعد کبھی دیکھا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔